एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की कहानी एक ऐसा सच्चा वाक़या है जिसे सुनकर शायद बहुत से लोग यकीन ना कर पाएँ, मगर ये वाक़या सच में हुआ है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो खुद से मुतल्लिक या किसी से भी, तो आप इसे मेरे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं हमेशा से समझता था कि मैं उन लोगों में से हूँ जो आसानी से नहीं डरते। बचपन से मैंने बेशुमार जिन भूतों की कहानियाँ सुनी और अर्बन लेजेंड्स पढ़े थे। ज़्यादातर वक्त मैं इन्हें सिर्फ मजाक या लेट नाइट स्टोरीज़ के तौर पर लेता था, लेकिन काफ़ी साल पहले जब मैं पाकिस्तान से जापान पढ़ाई के सिलसिले में गया, तो वहाँ जो कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा उसने सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में मेरा नज़रिया पूरी तरह बदल दिया। जापान जाने से पहले ही मैंने सुना था कि ये जगह गोस्ट स्टोरीज और अजीब लेजेंड्स से भरी हुई है। जब मैं वहाँ जापानीज़ डिपार्टमेंट में पढ़ता था, तो हमारे एक टीचर अक्सर बताते थे कि जापानीज़ लोगों का रूहों और स्पिरिट्स के बारे में तसव्वुर हमारी सोच से कहीं ज़्यादा गहरा और हकीकी है। उन्होंने कहा था कि अगर तुम जापान में ज़्यादा अरसा रहोगे तो कभी ना कभी तुम्हारा सामना किसी ऐसी चीज़ से ज़रूर होगा जिसकी तुम वजाहत नहीं कर सकोगे। उस वक्त वहाँ मैंने एक लेजेंड सुना था जिस पर शुरू में मैं बहुत हंसा, ये सोचकर कि ये बस एक और बढ़ा चढ़ा कर सुनाई गई कहानी है, लेकिन बाद में वही मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वाक़या बन गया। उस लेजेंड का नाम था द वुमन इन द गैप्स, यानी दरारों में रहने वाली औरत। ये उन भूतों से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो लोग आम तौर पर तसव्वुर करते हैं। ये कोई लंबे बालों वाली रूह नहीं जो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हो, ना ही कोई बेचेहरा साया है जो कॉरिडोर में तैर रहा हो। इसके बजाय ये तंग जगहों, छोटी दरारों और गैप्स में छुपती है जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लोग कहते हैं कि ये अलमारी और दीवार के बीच की जगह में या आधे खुले दरवाजे के पीछे हो सकती है। ज़्यादातर वक्त आपको कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन अगर गलती से आप उस दरार में देख लें तो अचानक आपको दो आंखें नजर आएंगी जो सीधा आपको घूर रही होंगी। जापान में एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ एक खौफनाक वाक़या पेश आया था। कई रातों तक उसे अपने कमरे में अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। पहले उसने सोचा कि शायद हवा है, लेकिन एक रात जब उसने अपने बुक शेल्फ और दीवार के बीच की उस तंग जगह में देखा, तो उसे एक सर्द चेहरा नजर आया जो दीवार के साथ चिपका हुआ था और बिल्कुल स्टिल यानी साकिन था। सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो चेहरा अचानक एक अजीब और खौफनाक मुस्कुराहट में बदल गया। वो स्टूडेंट इतना डर गया कि फौरन कमरे से भागा और सुबह तक वापस नहीं आया। अगली सुबह उसने हिम्मत करके दोबारा चेक किया तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद से वो सो नहीं सका। उसे लगता था कि हर कोने से कोई उसे घूर रहा है। जब वो काफ़ी दिन तक क्लास नहीं गया तो उसके प्रोफेसर ने घर वालों से राब्ता किया और उन्हें बताया, और जब वो अपार्टमेंट पहुंचे तो मंजर दहशतनाक था। उस लड़के की लाश बुक शेल्फ और दीवार के बीच की
उस तंग दरार में फंसी हुई थी, आंखें फटी हुई थीं और चेहरे पर वही अजीब मुस्कुराहट जमी हुई थी। 2008 में जब मैं जापान गया तो पहले 1 साल अपने एक दोस्त के घर रहा। फिर मेरे कज़न और उसकी बहन ने मुझे अपने साथ रहने को कहा। उनका अपार्टमेंट बहुत शानदार था। वहाँ 3 बेडरूम्स थे, एक बड़ा लिविंग रूम और यहाँ तक कि एक साउथ फेसिंग बैल्कनी भी थी। मेरा कमरा नॉर्थ की तरफ था और खिड़की के बिल्कुल नीचे एक नहर बहती थी जिसके दोनों तरफ चेरी ब्लॉसम्स के दरख्तों की कतारें थीं। जब मैं वहाँ शिफ्ट हुआ तो अप्रैल का महीना था और चेरी ब्लॉसम्स पूरी तरह खिले हुए थे। फूलों की पत्तियाँ हवा के साथ नरमी से तैरती थीं और बाहर का मंजर बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसा लगता था। उस पल मैंने सोचा कि यहाँ रहना किसी खुशकिस्मती से कम नहीं। शुरू के कुछ महीने ज़िंदगी बहुत पुरसुकून और मज़े की थी। हम तीनों अक्सर साथ खाना बनाते, साथ खाते और देर तक बातें करते रहते। घर का माहौल बहुत गर्मजोशी वाला और महफूज महसूस होता था। मगर एक वीकेंड जब हमने यूं ही जिन भूतों की कहानियाँ शुरू की तो सब कुछ बदलने लगा। एक दिन हम तीनों लिविंग रूम में बैठे आम बातें कर रहे थे। पता नहीं कैसे बात पुरसरार वाक़यात और कहानियों की तरफ निकल गई। मैंने यूं ही एक अजीब वाक़या शेयर किया जो मेरी दादी ने मुझे सुनाया था जब वो पाकिस्तान के एक गांव में एक पुरानी हवेली में रहती थी। उनकी वो हवेली बरसों पुरानी है और आज भी उनके उस गांव में मौजूद है। एक रात जब गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो वो बिस्तर पर लेटी बाहर झींगरों की आवाज़ सुन रही थी। अचानक हर तरफ सन्नाटा छा गया। झींगरों का बोलना बंद हो गया और हवा भी रुक गई। उन्हें बेचैनी महसूस हुई और उन्होंने खिड़की की तरफ देखा। पुराने ज़माने की वो खिड़कियाँ धुंधले शीशे यानी फ्रॉस्टेड ग्लास की बनी थी और चांद की रोशनी में उन्हें बाहर खड़े एक शख्स का धुंधला सा साया नजर आया। दादी ने सोचा कि इतनी रात गए बाहर कौन घूम रहा होगा। वो थोड़ा सा हिली और उनकी दहशत की कोई इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि बाहर वाला साया भी हिला था और धीरे से खिड़की के और करीब आ गया था। वो इतना डर गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बस बिना कोई आवाज़ किए वो उसे घूरती रही। आखिरकार वो साया शीशे के साथ बिल्कुल चिपक गया। तर्जों से झांकते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वो कोई इंसान नहीं था। वो एक बिल्कुल काली शक्ल थी जिसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 गोल सफ़ेद सी आंखें थीं। इससे भी बुरा तब हुआ जब उस चीज़ ने खिड़की के फ्रेम को अपने नाखूनों से खुरचना शुरू कर दिया। वो बार बार खुरच रहा था और एक सख्त चरचराहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मेरी दादी इतनी खौफज़दा थी कि उनका पूरा जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया था। वो चीखना चाहती थी मगर कोई आवाज़ नहीं निकली। वो बस एक मुद्दत तक उसे घूरती रही जब तक कि आखिरकार वो चीज़ रुकी, मुड़ी और चली गई।
انہوں نے سکون کا سانس لیا جب تک کہ ان کی نظر نیچے نہیں پڑی۔ ان کے بستر کے پاس فرش پر گیلے اور کالے پاؤں کے نشانوں کی ایک قطار تھی جو کھڑکی سے شروع ہو کر بالکل ان کے بستر کے برابر آ کر رک گئی تھی۔ اس دادی والی کہانی کے بعد گھر کا ماحول اچانک کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہونے لگا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میں ہی پیرانوئڈ ہو رہا ہوں، مگر جلد ہی کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے احساس دلایا کہ یہ سب حقیقی تھا۔ ایک دوپہر میں کام سے تھک ہار کر گھر واپس آیا۔ میں بہت نڈال تھا۔ میں تھوڑی دیر لیٹنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی میں آدھی نیند میں ہی تھا کہ اچانک مجھے دروازے کے ہینڈل کے ہلنے کی ہلکی آواز آئی، جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید میرا کزن جلدی گھر آ گیا ہے، مگر وہ ہمیشہ میرا دروازہ کھولنے سے پہلے آواز دیتا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈز بعد ہینڈل کے ہلنے کی آواز تیز اور شدید ہو گئی۔ ڈور نوب کو بہت زور سے اوپر نیچے ہلایا جا رہا تھا، جیسے کوئی دیوانگی میں اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں اٹھنا چاہتا تھا، مگر میرا پورا جسم سخت اور جم سا گیا تھا۔ میری آنکھیں کھلی تھیں اور میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ دروازہ ہل رہا ہے، مگر میرے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے، جیسے کسی نے مجھے نیچے دبا رکھا ہو۔ تقریباً 3 طویل منٹس بعد وہ آواز رک گئی۔ دروازہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ میں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور یہ یقین دلایا کہ شاید یہ صرف ایک زلزلہ تھا، کیونکہ جاپان میں زلزلے عام ہیں۔ مگر جتنا میں نے اس بارے میں سوچا، اتنا ہی یہ عجیب لگنے لگا۔ اگر یہ زلزلہ تھا تو پھر میرا بیڈ کیوں نہیں ہلا اور چھت سے بھی کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی؟ ابھی میں اس خوف سے نکلنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ کچن میں ایک اور عجیب واقعہ شروع ہو گیا۔ وہاں ایک عجیب سی چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کی بناوٹ بہت غیر معمولی تھی۔ وہ صرف اندر کی طرف کھلتی تھی، جیسے کسی ڈبے کا ڈھکن اٹھایا جاتا ہے۔ اکثر کھانا بنانے کے بعد میں اسے کھول دیتا تھا تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے۔ لیکن کئی بار ایسا ہوا کہ جب میں دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنے جاتا تھا تو اٹھنے پر وہ کھڑکی پرسرار طور پر بند ملتی۔ وہ کھڑکی کافی بھاری اور سخت تھی۔ اسے بند کرنے کے لیے پہلے اس کے لیچ یعنی کنڈی کو زور سے اٹھانا پڑتا تھا اور پھر نیچے پش کرنا پڑتا تھا۔ کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کے جھونکے سے وہ خود بخود بند ہو جائے۔ شروع میں مجھے شک ہوا، شاید میرے کزنز نے اسے بند کیا ہوگا، لیکن جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا۔ انہوں نے تو اسے ہوا کا نام دے کر ٹال دیا تھا، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ بہت خاموش اور سوچا سمجھا ہوا لگ رہا تھا، جیسے کسی نے بہت احتیاط سے بنا کوئی آواز کیے اسے بند کیا ہو۔ پھر ایک دن جب میں کچن میں برتن دھو رہا تھا اور وہ کھڑکی پوری طرح کھلی ہوئی تھی، میں کام ختم کر کے اپنے کمرے کی طرف جیسے ہی پلٹا، اچانک وہ کھڑکی ایک دہشت ناک زور کے دھماکے سے بند ہو گئی۔
وہاں بالکل ہوا نہیں چل رہی تھی۔ اسے بند کرنے کے لیے کسی کو لیچ اٹھا کر نیچے دبانا پڑتا، جس کا مطلب تھا کہ یہ کوئی اتفاق یا حادثہ نہیں تھا۔ اسی پل میرے دماغ میں ایک خوفناک خیال آیا، کیا کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے؟ کیا وہ جان بوجھ کر کھڑکی بند کر رہا ہے، صرف مجھے یہ دکھانے کے لیے کہ وہ وہاں موجود ہے؟ میرے پورے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً اپنا سامان پکڑا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اس رات میں کام پر بھی فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دماغ میں بار بار کھڑکی کے بند ہونے کا وہ دھماکہ گونج رہا تھا۔ جب میں بعد میں گھر پہنچا تو ہم تینوں نے بیٹھ کر اس پر سنجیدگی سے بات کی۔ آخر میں ہم نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی بھی اس کھڑکی کو دوبارہ نہیں کھولے گا۔ یہ سننے میں عجیب لگ رہا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اور کیا کریں۔ ہم نے سوچا کہ شاید کچن کی کھڑکی نہ کھولنے سے چیزیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، مگر جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ اصلی خوفناک حصہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ ایک رات میں روزانہ سے تھوڑا جلدی گھر آ گیا، تقریباً رات کے 10 بجے۔ میرا کزن ابھی کیفے میں کام کر رہا تھا اور اس کی واپسی 11 بجے سے پہلے نہیں تھی، اور میری چھوٹی کزن اپنے کلاس میٹس کے ساتھ آؤٹنگ پر گئی ہوئی تھی۔ میں اپارٹمنٹ میں بالکل اکیلا تھا۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے صوفے پر ہی لیٹ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھ لگ گئی۔ اپنی آدھی نیند میں اچانک مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ہال وے سے دھیرے اور بھاری قدم میری طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ احساس اتنا واضح اور خوفناک تھا جیسے کوئی بالکل میرے برابر میں کھڑا ہو۔ میں اپنی آنکھیں کھولنا چاہتا تھا، مگر میری پلکیں بہت بھاری محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے صرف اپنے جسم پر ایک اندیکھا دباؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے مجھے صوفے سے چپکا دیا ہو۔ اور پھر سب سے خوفناک بات ہوئی، میں نے محسوس کیا کہ کوئی ٹھنڈی اور اندیکھی چیز میرے ارد گرد لپٹ گئی ہے، جیسے کوئی گلے مل رہا ہو۔ اسی پل میں جھٹکے سے ہوش میں آیا اور اٹھ بیٹھا۔ میں وہاں بالکل جم گیا تھا، دماغ سن تھا اور اتنا ڈر گیا تھا کہ لائٹ آن کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں میں کب تک وہاں ایسے ہی بیٹھا رہا۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکا۔ میں اپارٹمنٹ سے بھاگا اور اگلی 2 راتیں ایک دوست کے گھر گزاری۔ لیکن ابھی کچھ اور بھی برا ہونا باقی تھا۔ کچھ دن بعد میں دن کے وقت واپس گیا تاکہ اپنا کچھ سامان لے سکوں۔ میں نے سوچا کہ دن کی روشنی میں زیادہ محفوظ رہوں گا۔ اپارٹمنٹ خالی تھا، صرف میں اندر تھا۔ میں ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم گیا، اور جب میں نے اپنا سر اٹھا کر آئینے میں دیکھا تو میرا خون خشک ہو گیا۔ آئینے میں میرے کندھے کے بالکل ساتھ ایک آدھا چہرہ باہر کی طرف جھانک رہا تھا۔ اس کی جلد بالکل کالی تھی، جیسے وہ جلی ہوئی ہو۔ اس چہرے کی نہ ناک تھی نہ منہ، صرف چمکتی ہوئی سفید آنکھیں تھیں جو مجھے گھور رہی تھیں۔ وہ جلا ہوا چہرہ دھیرے سے ایک دہشت ناک مسکراہٹ میں بدل گیا۔ میں فوراً پیچھے مڑا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ جب میں نے واپس آئینے میں دیکھا تو وہ چہرہ ابھی بھی ریفلیکشن میں موجود تھا۔
اور ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکا۔ میں باتھ روم سے سیدھا باہر بھاگا اور بنا رکے اپارٹمنٹ سے بھی نکل گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ تک سکھانے کی زحمت نہیں کی۔ اس دن کے بعد سے مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ جگہ نارمل نہیں تھی۔ یہ صرف کوئی عجیب سا پرانا اپارٹمنٹ نہیں تھا، بلکہ کوئی اور چیز بھی ہمارے ساتھ وہاں رہ رہی تھی۔ آئینے والے اس واقعے کے بعد میں اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اپنا من بنا لیا تھا کہ میں اب وہاں ایک پل بھی مزید نہیں رک سکتا۔ مجھے وہاں سے نکلنا ہی تھا۔ جب میں نے آخر کار اپنے کزنس کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا جو میں نے دیکھی تھی، تو شروع میں انہوں نے شک کا اظہار کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا انہوں نے بھی عجیب و غریب چیزوں کا تجربہ کرنا شروع کر دیا۔ رات کے بیچ میں دروازوں کا خود بخود بجنا، ایسی آوازیں جن کی کوئی وضاحت نہیں تھی، اور یہاں تک کہ نیند سے اٹھتے وقت جسم کا بالکل جم جانا، جیسے کوئی انہیں نیچے دبا رہا ہو۔ آخر کار انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ اپارٹمنٹ صحیح نہیں ہے، اس میں ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ آخر میں ہم تینوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہمارے پاس یہ جگہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نئی جگہ ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس ہانٹڈ اپارٹمنٹ میں رہنے سے ہر چیز بہتر تھی۔ ہم میں سے پھر کسی نے بھی وہاں ایک اور رات گزارنے کی ہمت نہیں کی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد میں واپس پاکستان چلا گیا، لیکن وہ خوف اور الجھن اب بھی میرے اندر تھی۔ مجھے جواب چاہیے تھے، اسی لیے میں اپنے پرانے جاپنیز ٹیچر سے ملنے گیا اور انہیں وہ سب بتایا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے اور انہوں نے مجھے بیچ میں نہیں ٹوکا۔ جب میں نے بات ختم کی تو انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور آخر کار کچھ ایسا کہا جس نے میری ریڑھ کی ہڈی تک میں ٹھنڈک بھر دی۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ شاید ایک جباکورے تھی۔ جاپنیز عقیدے کے مطابق جباکورے ایک ایسی قید روح یعنی باؤنڈ اسپرٹ ہوتی ہے جو کسی خاص جگہ پر مری ہو لیکن آگے نہ بڑھ سکی ہو۔ اس کی وجہ اکثر کوئی شدید نفرت، بدلہ یا کوئی ادھورا کام ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ وہ روح اسی مقام سے بندھ جاتی ہے اور وہاں سے نکل نہیں پاتی۔ جو بھی وہاں رہتا ہے وہ آخر کار اس روح کے اثرات کا شکار ہونے لگتا ہے۔ یہ سن کر میری پوری پیٹھ ٹھنڈی پڑ گئی۔ تو اس کا مطلب تھا کہ یہ صرف میرا وہم نہیں تھا۔ میں خود کو نہیں ڈرا رہا تھا، بلکہ کوئی چیز واقعی وہاں شروع سے موجود تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی سپر نیچرل چیزوں کے وجود پر شک نہیں کیا۔ جاپان کے اربن لیجنڈز سنائی جانے والی صرف ڈراؤنی کہانیاں نہیں ہیں۔ بعض اوقات یہ سچے واقعات پر مبنی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی تو لوگ ان کی وجہ سے اپنی جان تک گنوا دیتے ہیں۔ میری آج کی کہانی بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں تو آپ اسے محض ایک قصہ سمجھ کر ہنس سکتے ہیں، لیکن اگر اسے سننے کے بعد آپ کے اندر کہیں کوئی بے چینی ہے تو آج رات سونے سے پہلے میری ایک بات یاد رکھنا، اپنے کمرے کے گیپس کو ضرور چیک کر لینا۔ دیواروں کے بیچ کی خالی جگہ، الماری کے پاس کا کوئی گیپ یا وہ دروازہ جو تھوڑا سا کھلا رہ گیا ہو، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ شاید اندھیرے میں سے کوئی دو آنکھیں خاموشی سے آپ ہی کو گھور رہی ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔
اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ ٹل دین بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین بائے بائے۔